رات کی سیاہی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ احمد اور اس کے دوست ایک سنسان راستے پر گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ وہ ایک دور دراز گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ یار، یہ واقعی اچھا آئیڈیا ہے، حمزہ نے گھبرا کر کہا۔ ڈرتے کیوں ہو؟ بس ایک رات گزارنی ہے اور ہم سب مل کر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کیا ہوتا ہے، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ گاؤں کے قریب پہنچے، ہوا میں ایک عجیب سی خنکی محسوس ہونے لگی۔ راستے میں ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا جس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ واپس چلے جاؤ بیٹا، یہ جگہ اچھی نہیں، اس نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ اچھی نہیں، اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، لیکن احمد اور اس کے دوستوں نے اسے نظر انداز کر دیا اور آگے بڑھ گئے۔ گاؤں سنسان تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی نہیں رہتا۔ لیکن سب سے زیادہ خوفناک چیز وہ پرانی حویلی تھی جو گاؤں کے وسط میں تھی۔ اس کے بڑے دروازے زنگ آلود تھے اور کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہی وہ جگہ ہے، احمد نے جوش سے کہا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آیا۔ اندر کا ماحول بے حد پراسرار تھا۔ دیواروں پر پرانی تصاویر لٹک رہی تھیں، لیکن ان کی آنکھیں ایسی لگ رہی تھیں جیسے وہ انہیں گھور رہی ہوں۔ اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سب دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حمزہ نے موبائل کی ٹارچ جلائی، لیکن روشنی بہت مدھم محسوس ہو رہی تھی، جیسے اندھیرا روشنی کو نگل رہا ہو۔ یہاں کچھ ہے، زین نے آہستہ سے کہا۔ اچانک ایک تیز چیخ گونجی، جیسے کوئی عورت مدد کے لیے پکار رہی ہو۔ سب کے دل دہل گئے۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ علی نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اوپر والے کمرے سے، احمد نے کانپتے ہونٹوں سے جواب دیا۔ سب نے ہمت کی اور سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر ایک دروازہ تھا جو خود بخود آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے ٹارچ کی روشنی ڈالی، ایک کالا سایہ نظر آیا جو دیوار پر آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا۔ اچانک سایہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور سب نے محسوس کیا جیسے کوئی انہیں چھو رہا ہو۔ حمزہ چیخا، بھاگو! سب نیچے کی طرف دوڑنے لگے، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ چیخ رہے تھے، دروازہ پیٹ رہے تھے، مگر وہ نہیں کھل رہا تھا۔ تبھی ایک پراسرار آواز گونجی، یہاں آ ہی گئے، اب واپس نہیں جا سکتے۔ سب کے چہروں پر خوف کے سائے لہرا گئے۔ وہ سب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ وہ سایہ آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ اچانک بوڑھا شخص دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تعویذ تھا۔ جیسے ہی اس نے تعویذ زمین پر پھینکا، سایہ ایک بھیانک چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ میں نے کہا تھا چلے جاؤ، یہ جگہ آسیب زدہ ہے، بوڑھے نے غصے میں کہا۔ احمد اور اس کے دوست فوراً باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ جب وہ شہر پہنچے تو سب نے فیصلہ کیا کہ اس واقعے کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے۔ لیکن ایک بات سب کے دل میں تھی، وہ سایہ جو ان کے ساتھ آ گیا تھا۔ کئی دنوں بعد احمد نے محسوس کیا کہ رات کو کوئی اس کے کمرے میں چلتا ہے۔ دروازہ خود بخود کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ اور پھر ایک رات جب اس نے آئینے میں دیکھا تو وہی سایہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ کیا تم نے واقعی سوچا تھا کہ تم بچ جاؤ گے؟